مسجد اللہ کی بنائی ہوئی اس دھرتی پر وہ جگہ ہے کہ اس پوری دھرتی میں اللہ کے نزدیک اس سے پسندیدہ جگہ کوئی دوسری اور نہیں ہے۔ یہ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی گئی بات کو امت تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ وہ امت کو بتائیں کہ اس دھرتی کے اوپر سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے پاکیزہ اور سب سے پسندیدہ اللہ کے نزدیک اس زمین کے اوپر مسجد کی جگہ ہے، مساجد ہے۔ چنانچہ جب ہم انسانی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے اس زمین کے اوپر بسنے میں سب سے پہلے جس تعمیر کرنے کا، جس گھر کے تعمیر کرنے کا حکم فرمایا وہ مسجد ہے۔ نہ صرف یہ کہ انسان کو حکم فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا، بلکہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بعد میں اس دھرتی کے اوپر تشریف لائے ہیں، ان سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں جیسی معصوم مخلوق سے اپنا گھر مکہ کے اندر تعمیر کروا دیا تھا۔ گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسان کا وجود بعد میں اس زمین کے اوپر قدم رکھ رہا ہے، نسل انسانی کا آغاز بعد میں ہو رہا ہے، اور ان سے پہلے ہی اللہ نے اپنی عبادت کا مسجد کعبہ کی صورت میں فرشتوں کے ہاتھوں سے تعمیر کروا دی۔ اور جو ہی نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، آغاز ہوا، تو پھر پہلا کام یہی کیا کہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ وہ بنیادیں ہیں جو فرشتوں کے ہاتھوں سے رکھی گئی تھیں، انہی بنیادوں کے اوپر آپ نے میرا گھر تعمیر کرنا ہے، جس کو قرآن حکیم نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر جو بکہ میں یعنی مکہ میں جس کی بنیاد رکھی گئی وہ بیت اللہ ہے، جس کو لوگوں کے لیے برکت والا اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا سامان بنا کے رکھا گیا۔ تو ابتدا اور آغاز ہی اس دھرتی کا اللہ تعالیٰ کے گھر سے ہوا، اللہ کے کعبے سے ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کے ساتھ انبیاء جیسی معصوم ہستیوں کو جوڑا ہے، ان کی زندگی کو جوڑا ہے۔ چنانچہ کہیں آدم علیہ السلام سے تعمیر کروائی تو کہیں ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں باپ بیٹے کی ذمہ داری لگائی، دونوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر فرمایا۔ تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے گھر کو پاک رکھنے کے لیے اللہ نے دونوں انبیاء کی ذمہ داری لگائی۔ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا
میرے گھر کو پاکیزہ رکھنا ہے، یہاں طواف کرنے والے آئیں گے، رکوع سجدہ کرنے والے آئیں گے اور اعتکاف کرنے والے آئیں گے، ان کے لیے میرے گھر کی صفائی اور ستھرائی رکھنی۔ کہیں اس کعبے کی تعمیر حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے، حضرت اسماعیل کے ہاتھوں سے، حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے، فرشتوں کی معصوم مخلوق کے ہاتھوں سے، اور کہیں بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کروا دو۔ یہاں بھی میرا ایک گھر تعمیر کر دو، یہ بھی مسلمانوں کا قبلہ بنے گا، یہ قبلہ اول کہلائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی ضروری ہے مسجد نسل انسانی کی اصلاح کے لیے اور اہل ایمان کے ایمان کی بقا کے لیے اور اہل ایمان کی ایمانی زندگی کے بقا کے لیے اور اہل ایمان کی عبادت کے لیے کتنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آبادی بعد میں فرمائی، آبادی بعد میں کی اور پہلے اپنا گھر بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنان اسلام مسجد کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، لیکن دور حاضر کا مسلمان مسجد کی اہمیت کو نہیں سمجھ پایا۔ اس کے نزدیک مسجد کا وہ مرتبہ، وہ مقام جس کے لیے مسجد تعمیر کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، وہ مکمل طور پر مسلمان کے ذہن میں موجود نہیں۔ یہ اتنا سمجھتا ہے کہ بس اذان ہو، مسجد میں آیا جاتا ہے، نماز پڑھی اور چلا گیا، بس اتنا سا نقشہ موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ تو ہے یہ بات تو، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسجد بنیاد ہے دین کی اشاعت کی، یہ دین کے پھیلانے کا مرکز ہے، دین کے پہنچانے کا مرکز ہے، دین کے غالب کرنے کا مرکز ہے، مسلمان کے لیے بہترین ورکشاپ ہے، جہاں مسلمان کی روحانی دلائی ہوتی ہے، دلوں کو چمکایا جاتا ہے، روح کو چمکایا جاتا ہے، جہاں پر مسلمانوں کا رخ اللہ کی ذات کی طرف، اللہ کے کعبے کی ڈائریکشن دے کے اللہ کی ذات کی طرف کیا جاتا ہے کہ تمہارا معبود اللہ ہے، تم ایک اللہ کے ماننے والے ہو، اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اور دشمن کو سب سے زیادہ جس چیز کی تکلیف ہے وہ سمجھتا ہے کہ جب تک یہ چیز موجود ہے اس وقت تک کفر چل نہیں سکتا، ظلم چل نہیں سکتا، ناانصافی چل نہیں سکتی، اس وقت تک دین کو روکا نہیں جا سکتا، مومن کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، امت مسلمہ کو توڑا نہیں جا سکتا اور مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا کہ جب تک ان کا مرکز مسجد موجود ہے اور ان کا نظریہ قرآن موجود ہے۔ چنانچہ آپ پوری تاریخ دیکھیں، انسانی تاریخ دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ جب بھی دشمن نے ٹارگٹ کیا ہے، مومن کو تو کیا ہی ہے، مسلمان کو تو کیا ہی ہے، لیکن مومن کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ سب سے اہم ٹارگٹ اس کا اللہ کا گھر مسجد، اور مسجد کے ساتھ اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب۔ پرانی تاریخ دیکھیں اور پرانی تاریخ کے اندر دین اسلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دیکھیں کہ ایک آدمی یمن سے اٹھتا ہے تو مقصد کیا ہے، اپنا لشکر تیار کرتا ہے تو مقصد کیا ہے، بڑے بڑے جثے والے، جسامت والے
ہاتھیوں کو اپنے ساتھ لیتا ہے تو مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد اس کے سامنے ہے، ایک ہی ویژن ہے اس کا، ایک ہی نظریہ ہے اس کا، اور اس نظریے کو لے کر چلتا ہے کہ میں معاذ اللہ اللہ کے کعبے کو گرا دوں گا، کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ دشمنی ہے تو کس چیز کے ساتھ؟ مسجد کے ساتھ، اللہ کے کعبے کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ۔ تیاری کتنی کی، کیسا لشکر تیار کیا، اور ہاتھیوں کو ساتھ لیا، اور یہ سوچنے لگا کہ میں ان ہاتھیوں کے ذریعے سے کعبے کی دیواروں کو منہدم کر دوں گا، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، ملیا میٹ کر دوں گا، نیست و نابود کر دوں گا، گویا کہ نام و نشان مٹا دوں۔ یہ ارادہ، یہ عزم، اللہ تعالیٰ نے ساری انسانی نسل کو اس سے نصیحت اور عبرت کا پیغام سورہ فیل کی صورت میں دیا۔ اہل ایمان کے لیے بھی باعث نصیحت اور اہل کفر کے لیے بھی باعث عبرت، کہ وہ یہ سمجھتا تھا میرا لشکر بہت بڑا ہے، میرے ہاتھیوں کی بڑی طاقت ہے، لیکن ہوا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں۔ اتنا یقینی واقعہ کہ اللہ تعالیٰ اس انداز سے بیان کر رہے ہیں جیسے ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ جو چیز یقینی ہو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کا مکر، ان کا دجل، ان کی چالیں، ان کی پلاننگ، ان کا پروگرام، جس پروگرام کے ذریعے وہ آئے تھے، کیا اس کو ہم نے ملیا میٹ نہیں کر دیا، درہم برہم نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے بڑے بڑے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چونچ میں اور پنجوں میں اٹھائی ہوئی چھوٹی سی کنکری کے ساتھ تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دیا۔ ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، ہم نے ان کو خاک بنا دیا، راکھ بنا دیا، بھوسا بنا دیا، ایسی چیز بنا دی کہ جس چیز کی حقیقت ہی کوئی نہیں، اس طرح کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ پہلا سبق، پہلا درس مسلم کو بھی دیا، غیر مسلم کو بھی دیا، کہ دیکھو 1000 سال گزرنے کے بعد نہ ابرہہ کہیں موجود ہے، نہ اس کی اولاد کہیں موجود ہے، نہ اس کی ذریت کہیں موجود ہے، نہ اس کے ماننے والے کہیں موجود ہیں، نہ اس کا لشکر کہیں موجود ہے۔ اگر موجود ہے تو اللہ کا گھر کعبہ موجود ہے، موجود ہے تو بیت اللہ موجود ہے، اسی آن کے ساتھ، اسی شان کے ساتھ، اسی رنگ کے ساتھ، اسی روپ کے ساتھ، ایسا موجود ہے، ایسا موجود ہے کہ فرض نماز کے علاوہ کوئی لمحہ ہی نہیں گزرتا کہ جس لمحے میں اللہ کے دیوانے پروانے مستانے یوں گھوم گھوم کر اللہ کی وحدانیت کے ترانے نہ پڑھ رہے ہوں۔ 24 گھنٹے اس گھر کے ارد گرد اللہ کی مخلوق اہل ایمان گھوم رہے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا تمہارے مٹانے سے میرے گھر کبھی نہیں مٹیں گے، تم جتنا مرضی زور لگا لو، ایسا نہیں ہوگا۔